الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا كرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد الصلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت ساعتیں عطا کیے جانے پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان ساعتوں کے طفیل سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ان ساعتوں کی برکت سے ہمارے تمام نیک اعمال کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ظہور اسلام سے قبل پوری دنیا میں ظلم کا دورہ تھا. ظلم و بربریت، بت پرستی، حقوق العباد کی حقوق تلفی، شراب نوشی، زنا، یہ تمام خرابیاں بالکل عام تھیں اور وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے. لیکن پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا اور ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی. ابتدائے اسلام میں جو لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں اسلام میں داخل ہونا بڑا ہی مشکل ترین امر تھا. جو بھی مسلمان ہوتا کفار مکہ کی جانب سے اس پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی. لیکن قربان جائیں ان افراد پر کہ جنہوں نے ظلم و زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا. دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وابستہ ہوئے تو ایسی وابستگی اختیار کی کہ پھر دوبارہ اس دین سے نہیں ہٹے. انہی افراد میں سے ایک ایسے غلام کہ جو دار اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کریم نے غلامی سے بھی اسلام کی برکت سے نجات عطا فرمائی. لیکن دین اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا عرصہ بھی وہ غلامی میں رہے تو بڑی ظلم و زیادتیاں انہوں نے کفار مکہ کی جانب سے برداشت کی. لیکن ایسے سچے عاشق رسول، ایسے پکے مسلمان کہ ان کا نام آج بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ عظیم ذات جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. آپ کا نام بلال بن رباح، کنیت ابو عبد الکریم. آپ کے والد کا نام رباح تھا
اور آپ کی والدہ حمامہ، یہ دونوں بھی، آپ کے والدین جو ہیں یہ دونوں بھی عرب کے ایک بڑے قبیلے کے غلام تھے۔ ایک بھائی جن کا نام خالد بن رباح اور ایک بہن غفیرہ بنت رباح۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی تو آپ نے کی لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو سیرت طیبہ میں بیان کیا جاتا ہے، آپ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے، اس کی بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، ابتدا کے دن آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آواز دی، ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ دودھ دینے والی نہیں سوائے ایک بکری کے، اور وہ ایک بکری بھی کمزور سی ہے، اور وہ جتنا دودھ دیتی ہے وہ فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکری میرے پاس لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ بکری آپ کے پاس لائے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت جب بکریوں کے اس بکری کے دودھ کی جانب بڑھے تو جو خشک تھے پہلے تھن، اور بڑا مختصر سا دودھ ان میں سے نکلتا، جب دست رحمت لگے تو ان میں دودھ بھر آیا۔ آپ نے پیالہ منگوایا تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے بکری سے دودھ نکالنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ پیالہ لبالب بھر گیا۔ آپ نے وہ پیالہ پہلے خود نوش فرمایا، اس کے بعد دوبارہ دودھ نکالنا شروع کیا، دوبارہ وہ پیالہ بالکل بھر گیا، دوسری مرتبہ بھی پیالہ بھر گیا، تو وہ پیالہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے وہ پیالہ مکمل نوش کیا۔ تیسری مرتبہ دوبارہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دودھ نکالا، تیسری مرتبہ بھی وہ پیالہ لبالب بھر گیا۔ پھر آپ نے وہ پیالہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ پورا واقعہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ جو بکری پیالہ پورا بھرا ہوا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اتنا کم دودھ دیا کرتی تھی کہ جو فقط میرے لیے کفایت کرتا تھا، لیکن یہ کون ایسی ذات ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے اپنی نبوت اور نبی ہونے کا اظہار فرمایا اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر دین اسلام کو پیش کیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زمانے جاہلیت میں غلاموں کی زندگی کیسی ہوا کرتی۔ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی کچھ تصاویر نظر آتی ہیں کہیں نہ کہیں، ظلم و زیادتی کی، اگرچہ اب غلامی کا دور نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ظلم و زیادتیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ لیکن وہاں پر غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جانوروں سے بھی بدتر، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوتے، آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ
جب آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے آپ نے دودھ پیا تو آپ کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ پر اسلام پیش کیا تو آپ مسلمان ہو گئے. لیکن چونکہ وہ ابتدائی ایام ایسے تھے کہ جس میں مسلمان ہونا براہ راست کفار مکہ سے جنگ کرنے کے مترادف تھا، اور خاص طور پر کوئی کمزور شخص مسلمان ہوتا تو کفار مکہ تو ظلم و زیادتی کا کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتے. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان ایام میں اپنے اسلام کو مخفی رکھیں. لیکن قبول اسلام کے بعد آپ کی دل کی حالت ایسی بدل گئی تھی کہ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت ہو گئی. اور ایک موقع پر آپ بیت اللہ میں حاضر تھے تو بت پرستی سے آپ کو ایسی نفرت تھی کہ اس نفرت کے عالم میں آپ نے بت پر ہی تھوک دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خسارہ ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو تیری پوجا کرتے. اب جب کفار مکہ کو یہ بات پتہ چلی تو ان کو تو بڑا برا لگا، اور خاص طور پر ایک غلام، یہ بات تو اور بھی ان کے لیے غصے کا باعث تھی کہ غلام کی یہ مجال کہ وہ ہمارے بت پر تھوکے. تو آپ کے جو آقا تھے عبداللہ بن جدعان، اس نے ابو جہل اور امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میری طرف سے اجازت. بڑی ظلم و زیادتیاں کی گئیں. صحرا کی تپتی ریت پر آپ کو لٹایا گیا، گرم سیخ کر کے آپ کے جسموں پر لگائی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے ہر دفعہ یہی کہا جاتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کو چھوڑ دو. لیکن آپ ارشاد فرماتے کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چلتا ہے، کیونکہ میں تو غلام ہوں نا، میرا جسم تمہاری ملکیت، تو تم میرے جسم پر جو کرنا چاہو کر سکتے ہو. لیکن فرمایا کہ اس دل پر تمہاری ملکیت نہیں، یہ دل میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اس دل میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈال دیا ہے. اب یہ غلام، یہ بلال مر تو سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں چھوڑ سکتا. آپ ان 7 افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے کفار مکہ کے سامنے جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. قبول اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ذہن میں رکھیے، بلکہ اسلام کے اظہار کی بات ہو رہی. قبول اسلام میں تو ظاہر ہے اور افراد بھی آپ سے سبقت لے گئے نا، اسلام کے اظہار کی بات ہو رہی. وہ 7 افراد کہ جنہوں نے کفار مکہ کے سامنے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا، آپ ان 7 افراد میں شامل ہیں، جن میں سر فہرست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت عمار کی ہی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، پانچویں نمبر پر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، چھٹے نمبر پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور 7ویں نمبر پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ وہ 7 افراد ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کفار مکہ کے سامنے اپنے مسلمان ہونا، اپنا اسلام، اپنا مومن ہونا ظاہر کیا. اور ظاہر ہے یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام کوئی آسان کام نہیں تھا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان بشمول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے، تو مدینہ المنورہ میں مسلمان ہونا ظاہری اعتبار سے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ منافقین کا ایک بہت بڑا ٹولہ اسلام کی صف میں شامل ہوا، اور بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو بھی اور اسلام کو بھی نقصان پہنچایا.
آپ چونکہ غلام تھے تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مقام سے جا رہے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر آپ کا جو آقا ہے عبداللہ بن جدعان وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے. تو آپ نے وہاں رک کر اس سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس کمزور اور لاچار پر ظلم کر رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو قوت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور تیرے دین کا پیروکار بھی ہے، تیرے دین کا بھی پیروکار ہے. تو اب تو مجھ سے یہ سودا کر کہ میرا غلام لے کر ان کو میرے حوالے کر دے. تو عبداللہ بن جدعان کو یہ سودا پسند آیا اور شرط اس نے یہ لکھی کہ میں غلام تو لوں گا لیکن اس کے ساتھ کچھ سونا بھی لوں گا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 5 اوقیہ، یہ اس زمانے میں جیسے آج کیا چلتا ہے تولہ، ماشا، گرام، اس زمانے میں اوقیہ یہ ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا، اور اس کی آج کے حساب سے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 32 تولے کا ایک اوقیہ ہوتا. آج کے دور میں 32 تولے کا ایک اوقیہ، اور آپ نے کیا قیمت ادا کی؟ 5 اوقیہ. 5 کو آپ 32 سے ضرب دیں تو اتنے تولے سونا بنے گا. آپ نے 5 اوقیہ دے کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا، اور جب خرید لیا تو بیچنے والے نے کہا کہ اگر آپ اس پر تھوڑی بحث و مباحثہ کرتے ہیں نا، تھوڑی کنسیشن اگر مانگتے، تھوڑا بھاؤ تاؤ کرتے تو شاید 1-2 اوقیہ آپ کو چھوڑ دیے جاتے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم یہ تو 5 اوقیہ ہیں، اگر بلال کے بدلے تم 100 اوقیہ بھی مانگتے نا تو میں اس پر بھی خریدنے کے لیے تیار تھا. یہ تو 5 اوقیہ ہیں، 100 بھی اگر مانگتے تو میں اس سودے سے پیچھے نہ ہٹتا، بلکہ میں اس سودے کو پورا کرتا اور بلال کو خرید لیتا. چنانچہ آپ نے ان کو خرید کر اپنی غلامی میں نہیں رکھا بلکہ آزاد کر دیا. یہ اسلام کی برکت تھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی برکت سے غلامی سے نجات عطا فرمائی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس نیکی سے بہت خوش ہوئے تھے، اور آپ نے بڑی دعائیں دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ حبشہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو حبشی کہا جاتا، چونکہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق حبشہ سے تھا. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خادم خاص مقرر ہوئے، اور آپ کو اذان دینے سے اتنا شغف تھا، اذان دینے سے اتنا شغف تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اذان دینے کا جب وقت ہوتا تو وقت سے پہلے ہی آپ وہاں موجود ہوتے کہ کب وقت ہو اور میں اذان دوں. اور پھر جب اذان دیتے تو جب آتا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اشارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو بعض بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے جو مسلمان ہو کر آئے، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی، بڑے مالدار شخص تھے پہلے بھی بعد میں بھی. اور پھر مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو باب العلم، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرف والی بات بیت اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دینے والی، وہ آپ نے انہی کو عطا فرمائی. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال سے یہ ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کھڑے ہو کر اذان دو.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تمہارا کیا عمل، یعنی تم اپنے معمولات میں کون سا ایسا عمل ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ میں رات جب سویا تو میں نے اپنے سے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی ٹاپ سنی، اپنے سے آگے۔ اور مفسرین نے اس سے یہ بیان کی ہے کہ اپنے سے آگے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں۔ اور اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس کی عملی صورت جو مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین، اس حدیث کے تحت وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگامیں پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے، تو ظاہر ہے غلام پہلے داخل ہوتا ہے اور آقا بعد میں آتا ہے، تو یہ ایک عملی صورت۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں اپنے سے بھی آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل ہمیں بھی اپنانا چاہیے، بڑا مختصر سا عمل۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی خاص عمل تو نہیں، ہاں ایک عمل یہ ضرور ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 نفل ادا کر لیتا ہوں، جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ تحیۃ الوضو، کہ وہ 2 نفل میں ادا کر لیتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ جو صحابی رسول، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں۔ اور فضیلت یہاں ختم نہیں ہوتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ جنت کو اشتیاق ہے کہ یہ 3 افراد میرے اندر داخل ہو جائیں، میرے اندر داخل ہو جائیں۔ ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر پر شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، دوسرے نمبر پر حضرت عمار، اور فرمایا کہ تیسرے حضرت بلال، کہ جنت بھی جن کی مشتاق ہے کہ کب یہ میرے اندر داخل۔ اور پھر عشق رسول میں ایسے آپ کا کردار تھا کہ جو حکم بھی آپ کو دیا جاتا اس حکم پر من و عن عمل کیا کر، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کیا کر۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ظاہری طور پر جب رخصت ہو گئے تو آپ کا پھر دل نہیں لگتا تھا مدینۃ المنورہ میں۔ آپ کہتے تھے کہ میں جب اذان دیتا تھا تو میں حضور علیہ السلام کو سامنے پاتا تھا، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے حضور کی گواہی دیا کرتا، اور جب حضور کو نہ پایا تو آپ کا دل جو ہے وہ بڑا مچل جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد کی غرض سے چلا جاؤں۔ آپ نے اجازت نہ دی، آپ نے اجازت نہ دی، حتیٰ کہ آپ کا دورہ خلافت ختم ہو گیا۔ دوسرے خلیفہ آئے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے ان سے بھی اجازت مانگی کہ آپ ملک شام کی طرف جو جہاد پر قافلہ جا رہا ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ جہاد کی غرض سے چلا جاؤں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نہیں رکے، آپ چلے گئے، اور ایک عرصہ دراز تک آپ ملک شام میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب محبت کا جو پہلو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، بڑا ہی انوکھا پہلو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ عشق رسول میں آپ سرشار تھے، آپ کا دل نہیں لگتا تھا، لیکن دوسری جانب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جب ایک عرصہ دراز تک آپ ملک شام میں قیام پذیر ہو گئے تو ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو خواب میں
زیارت کرواتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا تمہارا دل نہیں کرتا ہم سے ملنے کا، ہم سے ملاقات کرنے کا، کہ ہم سے ملاقات کے لیے تم نہیں آتے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آپ کا جو مقام تھا حضور کی بارگاہ میں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف عشق رسول میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرشار نہیں تھے، بلکہ حضور بھی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا تمہارا دل نہیں کرتا ہم سے ملاقات کے لیے آؤ؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا دل مچل گیا۔ آپ مدینہ المنورہ آئے اور آ کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ اب حاضری دینے کے بعد پورے مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ مؤذن خاص سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ حسنین کریمین سے ملاقات کی آپ نے، اور ملاقات کرنے کے بعد حسنین کریمین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ وہ اذان سنائیں جو اذان آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیا کرتے۔ چنانچہ جب حسنین کریمین کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تو آپ سے انکار نہ ہوا۔ کیسے انکار کرتے؟ آپ نے اذان شروع کی، اور اذان شروع کرنے کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سامنے نہ پایا تو آپ کی کیفیت بڑی بدل گئی، تڑپ اٹھے اور غش کھا کر گر گئے اور بے ہوشی کے عالم میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ آپ کا جو عشق تھا وہ اس بات کو گوارا نہ کر سکا کہ جب میں آذان دیتا تو حضور علیہ السلام سامنے موجود ہوا کرتے، اور میں گواہی دیتا کہ یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ ملک شام چلے گئے اور وہیں آپ کا وصال پر ملال ہوا، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال۔ یہ پوری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عشق صرف وہ نہیں کہ جو نعروں تک محدود ہوتا ہے، عشق بلکہ انسان کو اس کردار کی طرف لے جاتا ہے کہ جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والا ہو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ چمکتے ستارے ہیں، وہ چمکتے ستارے ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جن کی بھی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی چمکتے ستاروں میں سے ایک عظیم ستارے کا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ تو بڑے مختصر سے احوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ عاشق رسول کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، خادم رسول کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کی بڑی بہترین مثال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کا عشق صرف لفظوں تک محدود نہیں تھا، تمام ہی غزوات میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس میں تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔